بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا به وهو العزیز الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگ و دوست و بھائیوں، آج کی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام تحفظ سنت کانفرنس انشاءاللہ العزیز ابھی سے کچھ دیر بعد عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے امیر مرکزیہ متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت استاد جی اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں حضرت کی آمد سے پہلے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آج کی اس تحفظ سنت کانفرنس میں حضرات نے مجھے حکم دیا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اکابرین علماء دیوبند کی علمی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابر کی علمی خدمات کو لاؤں گا۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گرمی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اکابر کا ذکر کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی ہوتا ہی وہ ہے جو دین کے لیے ہر طرح کی سختی برداشت کر جائے، تو آپ حضرات کی توجہ ہے نا جی ماشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر، چونکہ وقت مختصر ہے اور عنوان میرا لمبا ہے، بغیر تمہید بغیر تاخیر کے اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرتا ہوں۔ اکابرین علماء دیوبند کی علمی خدمات کے حوالے سے میں 4 چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 میرے اکابر کی علمی خدمات قرآن کریم کے حوالے سے، نمبر 2 حدیث مبارکہ کے حوالے سے، نمبر 3 سنت مبارکہ کے حوالے سے، نمبر 4 فقہ اور مسائل کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اکابر کی علمی خدمات کا آغاز کروں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس ادارے اور اس گلشن کا تعارف لانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے اکابر نے علم کی خوشبو کو لیا اور پورے جہان کو علم کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ میں سب سے پہلے اس ادارے اور گلشن کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے اکابر نے علم کی روشنی کو لیا اور پوری کائنات میں علم کی روشنی کو پھیلا دیا۔ میری مراد دارالعلوم دیوبند کی ذات ہے، میری مراد دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے۔ میں نے کہا بھائیو، دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال ہے اور اس میں پڑھائے جانے والے علوم بھی تھوڑا تسی بولو گے، تھوڑا میں بولوں گا، انشاءاللہ گل بندی جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ عنوان بڑا جاندار بڑا شاندار ہے۔ میں نے کہا اگر دیوار پہ لکھ دو نا لفظ دیوبند تو اللہ اس میں بھی جرت پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے میں نے دیوبندی بن کے گفتگو کرنی ہے، آپ نے دیوبندی بن کے سننی ہے۔ اس لیے میرے جذبات بھی ہوں گے، آپ کے جذبات بھی ہوں گے۔ یہ ایسا ڈھیلا موضوع نہیں کہ میں شروع رہوں اور آپ یوں جناب وہ جیسے برائلر مرغی جو ہے نا گردن گرا کے بیٹھی رہتی ہے، یوں بات نہیں بنے گی۔ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہو تو مزہ پھر آتا ہے۔ میں نے کہا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور میرے اکابر کا تذکرہ ہی ایسا ہے کہ وہ تو لوگوں کو راہ راست پہ لے آتا ہے۔ اس لیے جاگ کے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے خیر میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ اپنے بڑوں کا تذکرہ کرنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرنا اس میں جناب کسی کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو حق ہے
کہ وہ اپنے اپنے اکابر کا تذکرہ کرے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا علمی خدمات لانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا ہلکا سا تعارف لانا چاہتا ہوں، اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی ذات یعنی امارت دارالعلوم دیوبند کی ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے، اور اس میں پڑھائے جانے والے علوم کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ آپ کہیں گے ذات، میں نے کہا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات میں انسان مبتلا تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، مذہب بدنام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے۔ پھر قدرت الہی سے فیصلہ ہوا، اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ خزاں کے بعد بہار لازم ہے، قانون قدرت بھی یہی ہے، اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے۔ پھر فطرت الہی سے فیصلہ ہوا، وہی ہندوستان جس میں کفر کا طوفان تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف رسومات ہی رسومات تھی، اسی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ 1866 دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا توجہ کرنا، دارالعلوم دیوبند کے چھٹے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا مشورہ ہوا جس میں پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوئے۔ فرمایا عجیب اتفاق کی بات ہے، اس میں جتنے بھی علماء جمع ہوئے ان کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے یہ بات ان کے دل و دماغ میں ڈال دی تھی کہ اس ہندوستان میں ایک دینی ادارے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری 10 انگلیاں جو ہیں اس سے 10 پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں علم دین کی چابیاں پکڑا دی گئی ہیں۔ میں نے کہا اس لیے میں نے عرض کیا تھا دارالعلوم دیوبند کی ذات یعنی اس کی امارت جو ہے اس کی نسبت بڑی بے مثال ہے۔ بھائیو توجہ کرنا، 1866 میں یہ پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ پھر 10 سال کے بعد جب اس مدرسے کی توسیع کی باری آئی ہے، موجودہ امارت میں سے 9 درہ جو امارت ہے جب اس کی بنیادیں کھودی گئی ہیں، حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس 9 درے کی امارت جو ہے اس کی بنیادیں کھودی۔ میں رات کو سویا، خواب میں امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرمایا رات کو اللہ کے نبی میرے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا رفیع الدین کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ کے نبی ہم یہ عمارت کی بنیادیں کھود رہے ہیں۔ فرمایا یہ عمارت تو بہت چھوٹی ہے۔ پھر آقا نے اپنی لاٹھی سے، آقا علیہ السلام نے اپنے عصا سے جو ہے وہاں پہ نشان لگانا شروع کر دیا اور کہا اتنی بڑی جگہ تو ہونی چاہیے نا، یہاں تم بنیادیں کھودو۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا میں نے دیکھا وہ آقا نے اپنی لاٹھی مبارک سے جو نشان لگائے تھے وہ اسی طرح باقی تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد، یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد، یہاں جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر، یہاں ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ میں نے کہا بھائی توجہ کرنا، میں ایک بات یہاں پہ اور کہتا ہوں، کیونکہ حضرت تشریف لانے والے استاد محترم تشریف لائیں گے، میں اپنی بات چھوڑ دوں گا کیونکہ حضرت کی موجودگی میں گفتگو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ حضرات میری گفتگو پہ توجہ رکھیں، میں تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسی لیے دعویٰ کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال ہے، علوم بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ میں نے کہا اس پہ آپ دیکھیے گا، میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا آج کل کیا ہے، آپ نے مدرسہ بنایا،
آپ نے اس پہ کروڑوں روپے لگا دیے، اس میں بہت سارے طلباء ہیں، اس میں بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے تعاون کرنے والے ہیں، لیکن اگر میں نے اپنے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک انار کا درخت ہے، اس انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ توجہ کرنا بھائیو، توجہ کرنا۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کیا چیز ہے؟ اللہ نے اکابرین علماء دیوبند کو کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کوئی بہت بڑی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی عمارت بھی نہیں ہے، کوئی بہت روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اسباب بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک انار کا درخت ہے، نیچے ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ اللہ ان کا فیض جو ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گیا اور پھیل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب میں نے وجہ دیکھی ہے مجھے دو چیزیں نظر آئی ہیں۔ نمبر ایک، مجھے آقا علیہ السلام کی نسبت نظر آئی ہے۔ میں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، یہ میرے محبوب کی نسبت کا اثر ہے۔ نمبر دو، میں نے کہا دوسری چیز جو ہے وہ میرے اکابر کا اخلاص ہے، وہ میرے اکابر کا تقوی ہے، وہ میرے اکابر کا خوف خدا ہے، وہ دین کی تڑپ ہے۔ یہ دو چیزیں آپس میں ملی ہیں۔ دیکھ لو وہ ایک انار کے درخت کے نیچے سے جو سلسلہ چلا تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اس کا فیض پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ بھائی توجہ کرنا، میں اور نہیں کہتا، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، میں اپنی بات چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا باتیں کرنا آسان ہے، جا پوری دنیا میں کوئی ایک مدرسہ تو ایسا لے کے آنا جس کو ایسی نسبت حاصل ہو۔ میرا دعویٰ ہے تو ساری دنیا پھر جائے گا، لیکن سوائے دارالعلوم دیوبند کے کوئی بھی ایک ادارہ ملے گا۔ آپ تو اٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں، آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو وہ سمجھ آئے گی نا، وہ حضرت فاروقی شہید کہا کرتے تھے میں سرحد گیا تو ایک پٹھان نعرہ لگاتا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میں نے کہا کوئی سمجھ بھی آئی؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ نہیں، آپ کا جوش کرتا ہے میرا۔ میں کہا میں جوش کرتا ہوں، آپ کرسیاں لے کے آگے آگے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو توجہ کرنا، میں نے کہا نمبر ایک، اگر میں اسی بات پہ گفتگو کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نمبر ایک، دارالعلوم دیوبند کی ذات یعنی عمارت بھی بے مثال ہے۔ آئیے علوم کی طرف بھی چلتے ہیں۔ میں ایک جھلک جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے جانے والے علوم کی بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے جانے والے علوم بھی کتنے بے مثال ہیں۔ حضرت امام مسروق رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ انہوں نے عجیب بات فرمایا میں صحابہ کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے یہ دیکھا اللہ نے علم دیا امام الانبیاء کو، امام الانبیاء نے تقسیم کر دیا صحابہ میں۔ اب سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ نکالا جائے 6 صحابہ میں نظر آتا ہے، اگر 6 کا نچوڑ نکالا جائے 2 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ وہ 2 صحابہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائیو توجہ کرنا، میں نے کہا عجیب بات ہے، میں دارالعلوم دیوبند کی علمی سند بیان کرنے جا رہا ہوں، علمی سند آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اللہ نے علم حضور کو دیا، حضور نے صحابہ کو دیا۔ صحابہ کا نچوڑ 6 میں ہے، 6 کا نچوڑ 2 میں ہے، اور یہ دونوں کہاں پہ ہیں؟ یہ مکہ میں نظر نہیں آئیں گے، یہ مدینہ منورہ نظر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ نظر آئیں گے یہ تمہیں کوفہ میں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے تیرے اور میرے امام اعظم بھی تجھے کوفہ میں نظر آئیں گے۔ اب اس میں حکمتیں کیا ہے میں اس طرف نہیں جاتا، اشارتاً بات کرتا ہوں، آپ سوال کریں گے مولوی صاحب چلے تو دارالعلوم دیوبند کی علمی سند بیان کرنے تھے، یہ آپ کوفہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا توجہ کرنا، میں تجھے کوفہ لے کے آیا ہوں، ادھر امام ابو حنیفہ ہے، ادھر حضرت قاسم نانوتوی ہے۔ پھر مجھے کہنے دینا حضرت قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے 2 واسطوں سے امام عینی سے، امام عینی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جناب امام اعظم امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت
انس بن مالک سے، اور جناب انس بن مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی تو میں نے کہا ہاں دارالعلوم دیوبند کی ذات ہو اس کی نسبت بھی آقا کے ساتھ ہے، دارالعلوم دیوبند کے علوم ہو اس کی نسبت بھی آقا علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے پاس ایک آقا کی نسبت تو ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت آقا میرا تو ایک آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا ہی یہی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو ہماری عمارت کی طرح عمارت بھی لے آؤ، ہم مان جائیں ہمارے علوم جیسی۔ میں نے کہا باتیں کرنی آسان ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تم کوفے کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا میں کچھ کہتا نہیں، میں تیرے سوال کا صرف جواب دیتا ہوں اور اشارتاً جواب دیتا ہوں۔ کہتا مولوی صاحب تم کوفے کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم کوفے کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھ تو صحیح نا ہمارے مدرسے کی نسبت بھی مدینے سے ہے، ہمارے علوم کی نسبت بھی مدینے سے ہے۔ کہتا نا مدینے سے تعلق تو میرا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کہتا ہے مدینے سے تعلق تو میرا ہے، مکے سے تعلق تو میرا ہے، تیرا کوفے سے تعلق ہے۔ میں نے کہا لڑنے کی بات نہیں ہے، دلائل کی دنیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ پرکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہم آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں، دلائل کی دنیا میں بات کر لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مکے مدینے والا تو ہے، میں نے کہا میں کہتا ہوں مکے مدینے والا میں ہوں۔ میں نے کہا تو بھی اپنے دلائل پیش کر دے، میں بھی اپنے دلائل پیش کر دیتا ہوں، عوام فیصلہ کر دے گی۔ لیکن بھائی تو بات تو ضرور کرے گا لیکن دلائل پیش نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں لمبی بات نہیں کرتا، میں اشارتاً کہتا ہوں۔ میں نے کہا میدان لگا لے، میں نے کہا تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، مکے مدینے والوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا چل اگر مکے مدینے والے تقلید کے قائل نہ ہوں تو تیرے ہیں، اگر تقلید کے قائل ہوں تو میرے ہیں۔ بھائیو توجہ کرنا، میں نے کہا مکے مدینے والے اگر تقلید کے قائل نہ ہوں تو تیرے ہیں، اگر مکے مدینے والے تقلید کے قائل ہوں تو میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے قیاس کے قائل نہ ہوں تو تیرے ہیں، اگر قیاس کے قائل ہوں تو میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے اجتہاد کے قائل نہ ہوں تو تیرے ہیں، اگر اجتہاد کے قائل ہوں تو پھر میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے فقہ کے قائل نہ ہوں تو تیرے ہیں، اگر فقہ کے قائل ہوں تو پھر میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے چارے آئمہ کو برحق نہ سمجھتے ہوں تو تیرے ہیں، اگر چاروں کو برحق سمجھتے ہوں تو پھر میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہ کہتے ہوں تو تیرے ہیں، اگر امام اعظم کہتے ہو تو پھر میرے ہیں۔ میں نے کہا مکے مدینے والے اگر نبی کی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سنت نہ کہتے ہو تو تیرے ہیں، اگر خلفائے راشدین کی سنت کو سنت کہتے ہو تو میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے صحابہ کو معیار حق نہ مانتے ہو تو تیرے ہیں، اگر معیار حق مانتے ہو تو پھر میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے صحابہ کو حجت نہ مانتے ہو تو تیرے ہیں، اگر صحابہ کو حجت مانتے ہو تو پھر میرے ہیں۔ میں نے کہا مکے مدینے والے ہاں اگر جمعے کی 2 اذانیں نہ مانتے ہو تو تیرے ہیں، اگر جمعے کی 2 اذانیں مانتے ہو تو پھر میرے ہیں، اگر مکہ مدینے والے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 نہ مانتے ہو تو تیرے ہیں، اگر 3 مانتے ہو تو پھر میرے ہیں، اگر مکہ مدینے والے طلاق کے بعد شرعی حلالے کے قائل نہ ہو تو تیرے ہیں، اگر شرعی حلالے کے قائل ہو تو پھر میرے ہیں، اگر مکہ مدینے والے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو تو تیرے ہیں، اگر ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھتے ہو تو پھر میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے جنازہ اونچی پڑھتے ہو تو تیرے ہیں، اگر مکے مدینے والے جنازہ آہستہ پڑھتے ہو تو میرے ہیں، اگر مکے مدینے والے اصالِ ثواب کے قائل نہ ہو تو تیرے ہیں، اگر اصالِ ثواب کے قائل ہو تو پھر میرے ہیں۔ میں نے کہا مکے مدینے والے اگر 20 رکعت تراویح کو سنت نہ کہتے ہو تو تیرے ہیں، اگر 20 رکعت تراویح کو سنت مانتے ہو تو پھر میرے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آجا میدان لگا لے، میدان لگا لے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مکے مدینے والا کون ہے۔ میں نے کہا نانا تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کہنے دینا کہ مکہ بھی میرا ہے، مدینہ بھی مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے یا نہیں؟ پر آپ کا نہیں لگتا، آپ بولتے نہیں ہو
میں نے کہا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ مکہ مدینہ کن کا ہے؟ ہمارا ہے۔ بھائیو بہت دور نکل گئی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی ذات کو دیکھو گے، میں نے کہا نسبت مکہ مدینے سے ہے۔ اگر علوم کو دیکھو گے نسبت مکہ مدینے سے ہے۔ بھائیو آگے چلیے، علماء دیوبند کی علمی خدمات میں سے سب سے پہلے قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کو دیکھیے گا، میرا دعویٰ ہے کہ برصغیر و پاک و ہند میں قرآن کریم کے الفاظ کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے تو علماء دیوبند نے کی ہے۔ میں نے کہا علماء دیوبند نے برصغیر پاک و ہند میں جتنے قرآن کے قاری پیدا کیے ہیں، جتنے قرآن کے حافظ پیدا کیے ہیں، کسی اور نے پیدا نہیں کیے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، آج بھی ہندوستان میں 18 سے 20 ہزار علماء دیوبند کے دینی مدارس ہیں کہ جن میں 35 لاکھ طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پاکستان میں 17,000 دینی مدارس ہیں جن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طلباء قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے انگریز نے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ پھر سر جوڑ کے بیٹھ گیا، کہتا آخر کیا بات ہے؟ میں تو مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہوں، یہ چمکتے جا رہے ہیں، میں تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا تو سمجھا نہیں ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک ایمان ہے، ایک ایمان کی روح ہے۔ اس نے کہا جی ایمان کیا ہے؟ ایمان کی روح کیا ہے؟ کہا ایمان کی روح قرآن ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے تم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر تم قرآن کو مٹا دو گے، اگر قرآن کو ختم کر دو گے پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انگریز نے قرآن ختم کرنے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیا، سازشیں شروع کر دی ہیں، لیکن میں قربان جاؤ بانی دارالعلوم دیوبند نے کیا کہا تھا؟ او انگریز تو امت مسلمہ کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا، جو بھی حربہ استعمال کرے گا، تیرے سامنے سیسا پلائی دیوار نظر آئے گی تو دارالعلوم دیوبند کے بیٹوں کی نظر آئے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں قرآن مٹا دوں گا، سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میرے اکابر نے قرآن بچانے کا سلسلہ شروع کیا، میرے اکابر نے قرآن بچانے کا، اور انہوں نے ہماری طرح نہیں، نرم گدوں پہ بیٹھ کے، تکیہ لگا ہے، پنکھا لگا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ نانا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بھائی چٹ وہ دیتے ہیں جو عنوان کے مطابق ہو۔ ہم عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت والے اپنا پروگرام نہیں چھوڑتے، ہم پرچیاں دیکھ کے جذباتی نہیں ہوتے، ہم جو طے کرتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے۔ بھائیو توجہ کرنا، میں نے کہا جب عنوان جہاد ہوگا پھر آپ چٹیں جہاد پہ دینا، انشاءاللہ پھر جہاد پہ بات ہو جائے گی، پھر کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اس پہ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے آپ اسے سماعت فرمائیے گا، بھائیو توجہ کیجئے گا۔ میں عرض کر رہا تھا انگریز نے قرآن مٹانے کی سازش کی ہے، میرے اکابر نے قرآن بچانے کی کوشش کی ہے، اور کیسے کوشش کی ہے میں قربان جاؤں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت جیل چلے گئے، اب جیل میں گئے، ایک چور کو پتا چلا حضرت گنگوہی آئے ہیں، حضرت گنگوہی کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ناظرہ قرآن پڑھوں۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب جیل میں درسگاہ لگ گئی ہے، حضرت نے چور کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ابھی چند سپارے پڑھے، ادھر سے آرڈر آ گئے حضرت آپ کی رہائی ہے، آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ حضرت نے آرڈر پڑھے، اس چور کی طرف دیکھا، کہا آرڈر واپس لے جاؤ، اب میں اس وقت تک جیل سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کا قرآن پورا نہیں ہو جائے گا۔ بھائیو یہ میرے اکابر ہیں، یہ میرے اکابر نے یوں قرآن کریم کی خدمت کی ہے، آپ حیران ہوں گے میرے اکابر نے قرآن کریم کی خدمت کیسے کی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت گرفتار ہو کے لاہور آئے ہیں، انگریز جج کہنے لگا لاہوری اگر تجھے لاہور سے ایک ضمانتی مل جائے میں تیری ضمانت لے لوں گا، میں تجھے رہا کر دوں گا۔ میں قربان جاؤں پورے لاہور سے بھی حضرت کو ایک ضمانتی نہ ملا، پھر جب اللہ نے چاہا حضرت رہا ہوتے ہیں، آپ نے لاہور چھوڑا نہیں ہے، اسی لاہور میں ڈیرے لگا لیے ہیں، اور کیا کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم شروع کر دی ہے، قرآن کا درس شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا پھر حضرت کا جنازہ اٹھا ہے، اللہ اکبر، وہ لاہوری جسے ایک ضمانتی نہیں ملتا تھا جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے 1 لاکھ افراد
ٹھاڑے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے اکابر ہیں، تو میرے اکابر نے قرآن کریم کی الفاظ کی خدمت کی ہے، اس لیے میں نے کہا برصغیر و پاک و ہند میں اگر قرآن کریم کے سب سے زیادہ حافظ پیدا کیے ہیں علماء دیوبند نے پیدا کیے ہیں، اگر قرآن کے قاری پیدا کیے ہیں تو علماء دیوبند نے پیدا کیا یا نہیں کیے؟ علماء دیوبند تحفظ سنت کانفرنس اے نعرہ اکابر دی شان دے خلاف یہ نعرہ پتہ نہیں ہمارے پنجاب میں نعرے بڑے بڑے لگتے ہیں، آپ کشمیر والے نہیں لگاتے تو نہ لگائیں۔ یہ نعرہ جو ہے ہمارے اکابر کی شان کے خلاف ہے، پھر آپ نعرہ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ میں نے کہا بولو علماء دیوبند، سارے بولو علماء دیوبند۔ میں نے کہا یوں ذرا جاگ کے بیٹھو نا، وہ کہیں جی مولوی صاحب نے تو بڑی اپنے اکابر کی تعریف کی لیکن سننے والے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے کہا بھائی یہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ یوں داد نہیں دیتے، کوئی گل سمجھ آوے نہ آوے چل سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم یوں نہیں کہتے، ہم بات سمجھتے ہیں۔ خیر بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا الفاظ قرآن ہیں، الفاظ قرآن سے آگے چلیے گا۔ میرے اکابر نے قرآن کے الفاظ کی خدمات بھی کی ہیں، خدمت بھی کی ہے، اور قرآن کے معانی اور قرآن کی تفسیر کی خدمت بھی کی ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کا ترجمہ لکھنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر 12 جلدوں میں بیان القرآن لکھنے والے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر 8 جلدوں میں فتح المنان لکھنے والے حضرت مولانا عبدالحق دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر انوار البیان 8 جلدوں میں لکھنے والے حضرت مولانا محمد عاشق الہی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر معرف القرآن 8 جلدوں میں لکھنے والے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر معرف القرآن 8 جلدوں میں لکھنے والے حضرت کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ فوائد صفدریہ لکھنے والے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ تصحیح البیان لکھنے والے حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ معالم القرآن 11 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھنے والے محمد علی صدیقی کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر دروس قرآن لکھنے والے صوفی عبدالحمید سیواتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا تفسیر کوثری لکھنے والے یہ بھی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے بھی آگے چلنا، بیضاوی کا حاشیہ لکھنے والے حضرت مولانا عبد الرحمن یہ بھی دیوبندی ہیں۔ جلالین کا حاشیہ لکھنے والے حضرت مولانا حبیب الرحمن یہ بھی دیوبندی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا برصغیر پاک و ہند میں قرآن کریم کے الفاظ کی خدمت ہو یا قرآن کریم کی تفاسیر کی خدمت ہو، علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میں نے کہا علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے علماء دیوبند کو کیا کمال دیا ہے، اللہ نے علماء دیوبند کو کیا شان دی ہے۔ بھائیو اس سے بھی ذرا آگے چلیے گا۔ میں نے کہا قرآن کریم کے بعد آپ حدیث مبارکہ کی طرف آئیے گا۔ میں نہایتی اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا حدیث مبارکہ کی طرف آئے گا۔ آج دیکھ لے برصغیر پاک و ہند میں تو نظر اٹھا کے دیکھ لے کہ حدیث مبارکہ پڑھ کے ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء دورہ حدیث شریف کر کے سند فراغت لے کے فارغ ہونے والے طلباء میں نے کہا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو بھی لے آ، تو بھی لے آ، تو حدیث کا نام لیتا ہے، اتنے حدیث پڑھنے والے تو بھی طالب علم پیش کر دینا، تو پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ الفاظ ہیں، آگے معانی کی طرف آئیے۔ میں نے کہا اگر بخاری شریف کی شرح فیض الباری لکھی ہے تو لکھنے والے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ تقریر بخاری لکھنے والے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا الساری فی اطراف البخاری لکھنے والے مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ اس پہ حاشیہ لکھنے والے حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ ابو داؤد کی شرح بدر المجہود لکھنے والے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ معطا کی شرح لکھنے والے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا ترمذی کی شرح العرف الشذی لکھنے والے میں نے کہا یہ بھی حضرت گنگوہی یہ بھی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا مسلم کی شرح فتح الملحم لکھنے والے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ ابن ماجہ پہ حاشیہ لکھنے والے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ درس بخاری، جامع بخاری، ارشاد القاری، ارشاد الباری، انعام الباری، احسان الباری، درس ترمذی، جامع ترمذی، میں نے کہا یہ جتنے بھی شروحات ہیں یہ لکھنے والا کون ہے؟ میں نے کہا یہ لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے کہا نام تو لکھتا ہے، حدیث کی خدمت کرنے والے یہ اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ پھر مجھے جملہ کہنے دینا کہ
قرآن کریم کی تفسیر ہو، قرآن کریم کے الفاظ ہو، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہو، حدیث مبارکہ کے معانی ہو، اس دنیا میں، اس برصغیر و پاک و ہند میں کوئی علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکتا؟ کوئی علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکتا؟ جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت تشریف لے آئیں، بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ میں نے کہا باقی پھر اللہ نے موقع دیا، باقی خدمات آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا، آخری بات کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اکابر نے علمی خدمات بھی پیش کی ہیں، علمی خدمات بھی پیش کی ہیں، لیکن بھائیو یاد رکھنا، صرف علمی خدمات پیش کر کے میرے اکابر پیچھے نہیں ہٹ گئے۔ اگر ان کے دفاع کی باری آئی ہے، توجہ کرنا بھائیو توجہ، میں اپنی بات کا خلاصہ لا رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر علمی خدمات پیش کرنے کے بعد اگر پھر ان کے دفاع کی باری بھی آئی ہے، اگر کسی نے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو میرے اکابر پیچھے نہیں ہٹے۔ میں نے کہا تاریخ کو اٹھا کے دیکھنا، اگر انکار حدیث کا فتنہ آیا ہے تو میرے اکابر میں سے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اسی طرح اگر جناب والا عیسائیت کا فتنہ آیا ہے تو علمی میدان سجا کے مقابلہ کرنے والے حضرت مولانا ابو المنصور مولانا رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور میرے اکابر ہیں۔ اگر رافضیت کا فتنہ آیا ہے تو علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت نندوتوی، حضرت سہارنپوری، حضرت گندوہی، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ تیرے اور میرے اکابر ہیں۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے تو پھر علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت کشمیری بدر عالم، حضرت مولانا جناب رفیع، حضرت مولانا کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت چاند پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت بنوری، حضرت لدھیانوی، حضرت خواجہ خان محمد، حضرت ہزاروی۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ تیرے اور میرے اکابر ہیں، یہ علماء دیوبند ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے اکابر نے صرف علمی خدمات پیش نہیں کی ہے۔ میں نے کہا اگر کسی ڈاکو نے دین کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، دین کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو میرے اکابر نے علمی میدان سجا کے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ میں نے کہا تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، میرے اکابر نے علمی میدان سجایا ہے، پھر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر وقت دینا پڑا وقت بھی دیا ہے، مال خرچ کرنا پڑا مال بھی خرچ کیا ہے، اگر اولاد قربان کرنی پڑی ہے اولاد بھی قربان کی ہے، حتیٰ کہ اگر جانوں کے نذرانے دینے پڑے ہیں میرے اکابر نے جان تو دے دی ہے، لیکن دین کے دفاع سے قدم پیچھے ہٹایا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میرے اکابر نے تو کمال کر دیا۔ کیسے کمال کیا؟ میں نے کہا دین کے دفاع کے لیے صرف علمی خدمات پیش نہیں کی ہیں، پھر اگر دفاع کی باری آئی ہے دفاع کا بھی حق ادا کر چھوڑا ہے۔ میں صرف ایک منظر دکھا کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اور بھائیوں میرے اکابر صرف نعرے لگانے والے نہیں تھے بلکہ خود عمل کر کے دکھانے والے تھے۔ حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ، آپ کا 15 سال کا اکلوتا بیٹا چارپائی پہ تڑپ رہا ہے، ادھر دروازے پہ دستخط ہوتی ہے، حضرت مانسیرا میں قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر آپ نہ گئے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ ادھر بیٹا اکلوتا بیٹا چارپائی پہ تڑپتا ہے، حضرت نے اپنی کتابوں والا بیگ اٹھایا ہے اور چل دیے۔ بیوی نے آنکھوں میں کہا ہزاروی کہاں جا رہا ہے؟ یہ اکلوتی اولاد ہے، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا، میں قربان جاؤں۔ حضرت ہزاروی نے کیا جواب دیا؟ کہا ٹھیک ہے یہ بیٹا ہے، اس کی محبت ہے، لیکن میں آقا علیہ السلام کا غلام ہوں، ہاں بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن گنبد خضرا میں آقا کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہزاروی جناب والا ابھی لاری اڈے پہ پہنچے ہیں، پیچھے سے پیغام آیا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ہزاروی نے عجیب جملہ کہا بیٹے کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ فرض عین ہے۔ حضرت ہزاروی چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں آئے۔ میں نے کہا بھائیو یہ میرے اکابر ہیں، یہ میرے اکابر ہیں کہ جنہوں نے خدا کی توحید کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے، دین کے ایک ایک پہلو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن جناب والا وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ وہ جذبہ آج بھی باقی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے شاید اکابر چلے گئے تو اصاغر میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ میں نے کہا حالات بدلتے
ہیں، انداز بدلتے ہیں، کام کی ترتیب بدلتی ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا ہر فیض یافتہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ میں نے دین کا دفاع کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہو میں نے دین کا دفاع کرنا ہے، میں نے اشاعت بھی کرنی ہے، میں نے دفاع بھی کرنا ہے، حالات آئیں گے میں برداشت کر جاؤں گا، واقعات آئیں گے میں برداشت کر جاؤں گا، اس لیے کہ دیوبندی کہتے ہی اسے ہیں جو حق کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ کیا خیال ہے بھائیو، آپ کے یہ جذبات ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ ایک ایک انسان کو ایک ایک خوبی عطا کرتے ہیں، کوئی خطیب ہے، کوئی جناب والا مصنف ہے، اور کوئی مدرس ہے، کوئی جناب والا تبلیغ کے شعبے میں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے عصمت دی ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ ساری خوبیاں ایک ہی بندے میں جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی مثال؟ میں نے کہا وقت مختصر، میں نے کہا ایک مثال اگر آپ قریب زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی کہ جس میں اللہ نے یہ ساری خوبیاں جمع کر دی۔ میں نے کہا آ جاؤ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر اس دور میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو استاد مکرم متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ نے میرے شیخ کو بھی یہ شان عطا کی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے میرے شیخ میں ساری خوبیاں جمع کر دی ہیں۔ میں نے کہا دیکھ لے، اگر تو ممبر پہ دیکھے گا تو کہے گا یار اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا داعی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تدریس پہ بیٹھا دیکھے گا، ہاں درس تدریس دیتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا اس سے بڑا مدرس کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تو قائدانہ صلاحیتیں دیکھے گا تو کہے گا یار اس سے بڑا قائد کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو دیکھتا جائے گا، اگر تو تصوف کے میدان میں دیکھے گا تو کہے گا یار یہ تو پیر بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اللہ نے کسی نہ کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ اس میں وہ ساری چیزیں جمع کر دیتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، میں ان کے قریب بیٹھا تھا، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ایک آدمی بات کرنے لگا، وہ شیخ الحدیث آگے سے کہتے ہیں یار تجھے کیا ہوا، تم کیسی باتیں کرتے ہو، حضرت گھمن کے بارے میں بات نہ کیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے جب وہ بولتا ہے تو وہ الیاس گھمن نہیں بولتا، اس کی زبان پہ دیوبندیت بولتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں بولتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے شیخ سے کام بڑا عجیب لیا ہے۔ میں نے کہا ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اس وقت دفاع کا کام کر رہی ہیں، کوئی ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، کوئی عظمت صحابہ پہ ہے، کوئی تبلیغ کے ہے، کوئی مدارس والے ہیں، کوئی مساجد والے ہیں، میں نے کہا پوری دنیا کے اندر واحد ایک جماعت ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت جو اپنی تمام جماعتوں کو دلائل بھی فراہم کرتی ہے، جب جناب والا دفاع کا موقع آئے اس کے ان کے ساتھ دفاع کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ عظیم کام ہے، عظیم کام ہے، آپ حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آ جائیے آ جائیے، آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، ہم آپ کو توڑتے نہیں ہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ کیوں بھائیو؟ ہماری جماعت کا علمی کام ہے، ہم کہتے ہیں دلال ہم سے لو اور دوسری جماعتوں کے ساتھ کام کرتے جاؤ تاکہ کل تمہیں کوئی قادیانی کہے کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہے تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا دفاع کیسے کرو گے، تمہارے پاس دلائل موجود ہو۔ اگر کوئی سنت کا دشمن آ جائے تمہارے پاس دلائل موجود ہو، اگر کوئی توحید کا دشمن آ جائے تمہارے پاس دلائل موجود ہو۔ نانا ہم کسی کو توڑتے نہیں ہیں، ساری جماعتیں ہماری ہیں، ہم دلائل فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں ایسا عظیم انسان عطا کیا ہے، ایسا لیڈر اور قائد عطا کیا ہے جس کی کوئی اور منشا نہیں ہے، اس کی ایک ہی منشا ہے، اس کی ایک ہی تمنا ہے، اس کی ایک ہی آرزو ہے کہ میں حنفیت کا دفاع کروں گا، کر رہا ہوں، اور میرے اللہ نے چاہا جس انداز میں کام ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ حنفیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے، دیوبندیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، دنیا کو بتا دیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پہ گامزن ہیں، حالات سے ہم ڈرے نہیں ہیں، حالات سے ہم پریشان نہیں ہوئے، حالات جیسے بھی ہیں، واقعات جیسے بھی
ہیں، ہمارا جذبہ وہی باقی ہے۔ اگر آپ کا جذبہ وہی باقی ہے، آپ ہاتھ کھڑے کریں، میں شعر پڑھتا ہوں، میری تائید کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ سب کا وہی جذبہ ہے۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے گا کہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دے کے، اتنی صحبتیں برداشت کر کے، اتنی پریشانیاں برداشت کر کے ہم تھکے نہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کے دفاع کے لیے، اپنے مسلک کے دفاع کے لیے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں۔ ہاں جس کا یہ نظریہ ہے وہ ہاتھ لہرا کے میرا ساتھ دے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی حیا کے جگر مگر بجھی تو نہیں، وفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مسلک کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔